عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ حلال نہیں ہے غنی مالدار کو اور توانا اور تندرست کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال نہیں ہے زکوٰۃ مالدار کے لیے اور توانا اور تندرست کے لیے، یعنی زکوٰۃ لینا، زکوٰۃ مانگنا، زکوٰۃ کے مستحقین یہ نہیں ہے جو صاحب حیثیت ہے۔ شریعت میں صاحب حیثیت کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر سونا، چاندی، نقدی، تجارت کا سامان، ان چاروں چیزوں کو ملا کر تھوڑا تھوڑا بھی اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ پانچویں چیز بھی اس کے پاس ضرورت کا زائد سامان اتنا ہو جو پورے سال اس کی ضرورت میں استعمال نہیں ہوتا اور اس کی ملکیت میں ہے، اور اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، وہ مالدار ہے، وہ مالدار ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں اتنی چیزیں تو ہیں لیکن وہ مقروض ہے، وہ پھر علیحدہ بات ہے، وہ مقروض ہے، پھر ظاہر ہے یہ مال جو اس کے پاس ہے خرچ بھی کر دے تب بھی اس کا قرض ادا نہ ہو تو پھر اس کے لیے استحقاق اور وہ مستحق بنتا ہے۔ لیکن ایک آدمی صاحب حیثیت ہے شریعت کے نظر میں، اب وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے، اور صدقہ بھی اس شخص کو نہیں دینا چاہیے جو توانا ہو، صحت مند ہو، کما سکتا ہو، ہٹا کٹا ہو، اور اسے کہیں کہ محنت کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت برا فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی مال کی زیادتی کے لیے خیرات مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، فرمایا یہ ساری زندگی پھر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، پھر یہ ساری زندگی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، یہ اچھا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے مال والوں سے کہا خرچ کرو، خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، اور لینے والوں سے کہا تم خودداری دکھاؤ، تم حتی الامکان کسی کے سامنے اپنی حاجات پیش نہ کرو۔ ان کو یوں کہا، اسے خوددار بنایا اور صاحب حیثیت کو سخی بنایا، اس کو سخاوت کی تلقین کی اور اس کو خوددار بننے کی تلقین کی کہ تم خوددار بنو اور اپنی محنت مزدوری کرو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اور صاحب حیثیت سے کہا تم سخی بنو، تم سخی بنو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انفق علیک، تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اور دیتا رہے گا، تم خرچ کرتے رہو گے اللہ اور دیتا رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مخزن بنائیں گے، مخزن جس میں اللہ کا خزانہ جمع ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا خزانہ تم تقسیم کرتے رہو گے اللہ اس خزانے میں اور ڈالتا رہے گا، تم خرچ کرتے رہو گے اللہ اس خزانے میں اور ڈالتا رہے گا، تم خرچ کرتے رہو گے اللہ اس خزانے میں اور ڈالتا رہے گا۔ زمین پر کچھ لوگ اللہ کے مخزن ہوتے ہیں جہاں اللہ اپنا مال ڈالتا رہتا ہے اور وہ خرچ کرتا رہتا ہے، اور یوں اللہ رب العزت اسے نوازتے رہتے ہیں۔ لیکن مانگنے والے سے کہا تم ہاتھ نہ پھیلانا، تم اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھنا، تم خوددار بننا، اور خاص طور پہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے مانگنا، اس کی شدید وعید ہے۔ مسجد میں اپنی ذات کے لیے مانگنا، اس لیے دینے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، مانگنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کر بھی آدمی اپنی حاجتیں مخلوق کے سامنے پیش کرے تو کتنی بری بات، کتنی بری بات ہوتی ہے۔ دینے والے بھی بس اوقات کوتاہی کرتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ دیتے ہیں تو ان کو اس چیز کا عادی بناتے ہیں، وہ اس چیز کا عادی بناتے ہیں، اور وہ اپنی ذات کے لیے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کئی مرتبہ اجتماعیت کے لیے اور دین کے کسی تقاضے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا، لیکن اپنی ذات کے لیے سوال کرنے والوں کے لیے آپ نے سخت مذمت فرمائی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، دینے والے کو بھی منع فرمایا، لینے والے کی بھی مذمت فرمائی۔ اپنی ذات کے لیے سوال مسجد میں نہیں، بلکہ یہاں تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چیز مسجد میں گم ہو جائے
تو اس کا سوال بھی مسجد میں نہ کرنا۔ اگر کوئی دعا مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، دعا کرو اللہ تمہیں اس چیز، کبھی تمہیں یہ چیز نہ ملے، بجائے اس کو دعا کرنے کے بد دعا کرو کبھی تمہیں یہ چیز نہ ملے، اس لیے کہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں، مسجد ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتی، مسجد تو اللہ کے دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، اور مسجد تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہوتی ہے، مسجد تو خیر کے اعمال کی طرف بلانے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے مسجد ان چیزوں کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والوں سے ان کو بھی پسند نہیں فرمایا، اور جنہیں اللہ نے مال دیا ہے ان کو تلقین فرمائی کہ وہ سخی بنے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔